السلام ناظرین کرام، اب تو لوگوں نے بولنا بھی چھوڑ دیا ہے، صرف سوچتے رہتے ہیں اور کڑتے رہتے ہیں کہ ملک کا کیا بنے گا، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اکتوبر کا یہ مہینہ، خاص طور پر اس کا نصف آخر اور نومبر کا مہینہ، وہ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ بہت اہم ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، اور اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت سے فیصلے ہو سکتے ہیں، بہت کچھ۔ ایک تو یہی کہ لانگ مارچ کا اعلان انہی دنوں میں اگر ہونا ہے تو ہوگا، اور اس کے کیا نتائج ہوں گے وہ تو رانا ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ الٹا لٹکا دیں گے۔ تو صورتحال پیدا کیا ہوتی ہے؟ لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں، اعظم سواتی پکڑے گئے ہیں ٹویٹ پر، کیا عمر ہے ان کی اور کیسی کیسی ٹویٹ کر رہے ہیں وہ، اور کیا جرأت دکھا رہے ہیں۔ پہلے بھی کورٹ سے ان کو مل چکا ہے کیونکہ کیوں نہ آپ کو تاحیات نااہل قرار دے دیا جائے، اور الیکشن کمیشن نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس دیا تھا، لفظ بھی ایسے تھے کہ لگتا تھا بچیں گے نہیں، لیکن اب تو پکڑ لیے گئے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ کچھ اور بھی شاید کچھ ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ اعلان کرنے کے دھرنے کا پھر ہم بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ پھر ہمیں تو ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ ہیں یا اس پارٹی کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کس طرف چلے گا۔ بات کرتے ہیں جی، ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب ہیں جی، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں اور معاون خصوصی ہیں برائے وزیر اعظم کامرس اینڈ انڈسٹری کے، اور سینیٹر سید ظفر علی شاہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی نامور اور بے باک صحافی افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، وہ شامل ہوں گے جی۔ اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، پہلے یہ عسکری تجزیہ نگار ہوتے تھے، اب صرف تجزیہ نگار، سینئر تجزیہ نگار کہتے ہیں۔ میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، پھر میں افتخار صاحب سے بات کروں گا، اور پھر اپنے ان ساتھیوں سے جن کا تعلق سیاسی جماعتوں سے بھی ہے، ملک کے معاملات پر ہے، ان سے گفتگو کریں گے تاکہ آپ بنیاد بنا دیں۔ کیا کہتے ہیں، کیا بن رہا ہے پاکستان کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میر صاحب سر۔ 2 ہفتے پہلے جب میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا تو مجھے کافی امید تھی، میں مایوس نہیں تھا کہ شاید انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف گامزن ہو جائے گا، اکنامک سٹیبلٹی بھی آ جائے گی، اور یہ جو اس وقت ایک سخت پولیٹیکل کشیدگی ہم دیکھ رہے ہیں بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن، اپوزیشن مینز عمران خان باہر، تو یہ بھی اس میں بہتری آئے گی، خاص کر پریزیڈنٹ الوی صاحب کو جو اس وقت میڈیشن فارمولا بہت زیادہ بات جس کی ہو رہی تھی، اور مجھے بھی امید تھی کہ اس میں کچھ اچھے رزلٹ نکلیں گے۔ لیکن میں آج آپ کے پروگرام میں یقین جانیں میں بہت مایوس ہوں، میں بہت ڈپریسڈ ہوں، کیونکہ حالات میں بہتری نہیں آ رہی۔ پولیٹیکل ڈیڈ لاک کنٹینیوز، پولیٹیکل سٹیلمیٹ کنٹینیوز، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کنٹینیوز، اور بے شک اسحاق ڈار صاحب میں بڑے احترام کے ساتھ وہ ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ آئے کہ پاکستان کی اکانومی کو اب سنبھالنا ہے، ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے وہ کامیاب ہوں۔ لیکن ابھی بھی ٹھیک ہے، بے شک 2 ہفتے ان کو آئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو نہیں ہے۔ پھر 2-3 دن سے ڈالر جو ہے وہ چڑھنا شروع ہو گیا ہے، 17 پیسے 16 پیسے جی۔ آج پھر میں خیال ہے 2-2.5 روپے جو ہے اس میں، نہیں 2-2.5 پہ اوپن مارکیٹ، اوپن مارکیٹ وہ جنہوں نے لے کے رکھے ہیں وہ تو بیچیں گے لوگوں کو۔ اور اس عرصے میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے 8 لیڈنگ بینکس آف دا کنٹری، ان کی ریٹنگ بھی جس طرح موڈی نے پہلے اوور آل ہماری کی تھی فرام B3 ٹو CA+، یعنی کہ بڑی ڈینجرس لیول پہ ہمیں لوسٹ لیول پہ لے آئے تھے، اور جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے، اور دوسرا انہوں نے 8 بینکوں بھی کر دیا۔ سو میں اب یہ اور دوسرا دیکھیں، حکومت کی طرف سے کوئی ہمیں ایک جسچر نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس پولیٹیکل سٹیل میٹ کو ڈیفیوز کرے، وہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کریں، کوئی کچھ سی بی ایم ہو جائے۔ وہ جو آپ کو توقعات تھی وانے صدر سے، جی ہمارے محترم صدر صاحب، مجھے ابھی بھی ہے کہ شاید کوئی 10% کو کام بن جائے، لیکن ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ریکارڈ توڑ دی ہے انٹرویو دے کے، لیکن جو اصل چیز ہے جو ان کی میڈیشن ایفرٹ چل رہے تھے اس پہ وہ اب کوئی آگے بات چیت آئی نہیں رہی۔ تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان بالکل بندگی میں چلا گیا۔ بڑے انکسار سے کہا کہ میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی سیٹ پہ آ گیا ہوں۔ جی اب دیکھیں، لگتا ہے کہ وہ بھی کسی طرح ہیلپ لیس، بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ اوپر آپ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے وہ جارحانہ پہ جارحانہ ان کی ٹون ہو جا رہی ہے۔ اب یہ سوتی صاحب والا جو لیٹسٹ کیس آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی سیاستدان کو، کسی کو بھی، ہمارے جو آنریبل جسٹسز ہیں
جس میں عمران خان نے جج زیبا صاحبہ کے بارے میں وہ ان اپروپریٹ الفاظ کیے، پھر بعد میں ان کو معذرت کرنی پڑی، یا ہمارے جو آنریبل جو سینئر ججز ہیں جوڈیشری سپریم کورٹ ہائی کورٹ، ان کا نام لے کے یہ جو ہے یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اینڈ آلسو ہمارے سیکورٹی اداروں کے ہیڈز جو سواتی صاحب نے کیا وہ ان اپروپریٹ ہے، ان کال فور ہے. آپ مزید حالات کو خراب کر رہے ہیں. لیکن اس کو بھی میں کنڈیم کروں گا کہ جو ایک نیا کلچر آ گیا پاکستان کی پولیٹیکل ہماری سیاست میں، کہ دیکھیں دو سینیٹر جو عالم صفاتی ہیں انہوں نے خود کہا کہ میرے پر تشدد کیا گیا ہے، پیچھے اپنا شہباز گل پہ بھی تشدد کیا گیا تھا. بھائی یہ سیاستدان ہے، سیاستدانوں پہ آپ تشدد نہیں کرتے ہیں، آپ اور جو مرضی کر لیں. دیکھیں سٹنگ سینیٹر ہیں، سٹنگ آپ کے لیڈر ہیں، اور ابھی 2 سینیٹر اریسٹ ہوئے ہیں. سو مجھے اوپر سے ہمارے محترم رانا ثناء اللہ صاحب کسی نے اپنا سوشل میڈیا پہ بڑا زبردست آج لکھ دیا کہ جب ان کو میں انگریزی کے لفظ استعمال کروں گا اردو میں نہیں، جب ان کو ایچنگ ہوئی تھی ایک وقت پہ تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہو گیا، 14 لوگ شہید ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں لٹکا دیں گے، یہ کر دیں گے اگر عمران خان آتا ہے. اس کا تو ان کو پھر کوئی ایچنگ ہو رہی ہے. لوگ الٹا لٹکا دیں گے نہیں کہا، الٹا کر دیں گے، الٹا کر دیں گے. لیکن ان کو پھر ایچنگ ہو رہی ہے. اب یہ نہ ہو کہ ایک اور ثانیہ ہمارے سر پہ سوار ہو جائے آنے والے دنوں میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کوئی کہیں سے آگے ہماری ٹاپ ہستی سامنے نہیں آ رہی ہیں ٹو بریک دس ڈیڈ لاک. ٹھیک ہے جی. افتخار صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب آج بہت مایوس ہیں اور مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ جو اس طرح کا یہ چاہتے ہیں مسئلہ وہی عمران خان چاہتا ہے. عمران خان چاہتا ہے کہ وہ نظام کو اتنا تلپٹ کر دے کہ اس سے سوال کیا جائے کہ بھائی آپ کیا چاہتے کیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اس کی مرضی اور مشاورت سے لگایا جائے اور انتخاب کی اس کو ڈیٹ دی جائے. جب تک آپ یہ 2 چیزیں اس کو نہیں دیں گے وہ یہی دباؤ بڑھاتا رہے گا. اب اس دباؤ کا نتیجہ پاکستان پہ کیا ہو رہا ہے اس کو اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں. کسی ادارے کو وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی تک جتنے بھی اس کے سٹیٹمنٹ ہیں اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، 7 مہینے میں، اس میں اداروں کی تحفظ یا اداروں کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. ان کو تھریٹ ہے، دھمکی ہے، بلیک میلنگ ہے اور دباؤ ہے. اور یہی وہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اس دباؤ کو بڑھائے تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف جب تعینات کیا جائے تو اس کا مشورہ شامل کیا جائے اور اس کو الیکشن کی ڈیٹ دی جائے. یہ ہے اس کا سارا مطمع نظر. اب اس کے راستے میں جو چیز بھی آئے گی وہ اکھاڑ کے رکھ دی جائے گی، اور اگر اس کے پاس مجمع ہو گیا بڑا تو پھر جو دفاتر ہیں وفاقی دفاتر وہاں پہ خالی کرا کے اپنے آدمیوں کو بٹھا کے وہ اپنی گورنمنٹ کو اناؤنس کر دیں گے. They will announce their own government. کیا یہ ممکن ہے پاکستان جیسے ملک میں جس کی ایک مضبوط بالکل مثالیں دی گئی ہیں. پہلے کہا گیا فواد چودھری صاحب کی طرف سے کہ ملک میں سول وار ہوگی. یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے سے پہلے کی بات ہے. پھر کہا گیا کہ پاکستان کے 3 حصے ہو جائیں گے. یہ بات بھی عمران صاحب نے کہی. پھر یہ کہا گیا کہ اپنا اس ملک پہ تو ایٹم بم گر جانا چاہیے. یہ بات بھی عمران خان صاحب نے کہی. پھر ان کے ایک دوست نے کہا کہ خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں. یہ بات بھی انہوں نے کہی. تو میں حیران ہوں کہ آپ ان کی یا تو باتیں پڑھتے نہیں رہے یا آپ ان کی باتیں جان بوجھ کے سمجھنا نہیں چاہتے. یہ آپ کی مرضی ہے، ہر آدمی کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کی. میری تو یہ چوائس ہے کہ میں ان کو جیسے واچ کر رہا ہوں ہر آنے والے دن میں وہ تمام ان رستوں کو بند کیے جا رہے ہیں جہاں پہ ڈائیلاگ جنم لے سکتا تھا. پھر اس نے صاف کہا ہے میں ان چوروں، بدماشوں، لٹیروں کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ڈائکاٹمی دیکھیے کہ جن چوروں، بدماشوں، لٹیروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اسی اسمبلی کے لیے وہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے اتوار کو. ٹھیک ہے، اور وہ ڈرامہ کے ایکشن نہیں صاحب سننے کی ضرورت ہے. وہ ڈرامہ یہ ہے کہ جی میں ساری سیٹوں سے الیکٹ ہو جاؤں گا اور پھر میں حلف نہیں اٹھاؤں گا، اور جب مجھے حلف اٹھانے پہ مجبور کیا جائے گا تو میں درخواست دوں گا جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جناب مجھ سے فوری حلف کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے. اسحاق ڈار بھی تو اتنے سال حلف نہیں اس نے اٹھایا، اور یہ میں جا کے عدالت میں کہوں گا جناب چودھری نثار نے بھی تو اتنے دن حلف نہیں اٹھایا. تو وہ اس کرائسس کو اور گہرا کرے گا. اور اس کے جو ماہر ہیں جو اس کو سمجھاتے ہیں
उन्होंने उसको ये समझाया है कि कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन अगर अगस्त में होना है तो अगस्त से पहले का जो टेन्योर है उसमें ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते। तो जनाब मीर साहब उसकी खेल देखें, उसकी सोच देखें, वो किस खराबी के रास्ते की तरफ जाना चाहता है। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें ही बचाए। आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में। क्या राना साहब आप क्या कहेंगे सारी सूरत को? मैंने दो पहले ऐसे लोगों से बात की है जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको कौन क्रिएट कर रहा है, कौन पॉलिटिकली इंस्टेबल कर रहा है इस माहौल को और किस बेसिस पे कर रहा है? वो इमरान खान कर रहा है। और जो उनका बयानिया है वो बड़ा सिंपल है। वो ये कहते हैं कि आलमी साजिश हुई, ये नाफिज की गई ये हुकूमत जो है नो कॉन्फिडेंस के जरिए, और वो स्पॉन्सर भी उन्होंने किया, और इसलिए ये हमें जो है वो इलेक्शंस पे जाना चाहिए क्योंकि ये एक इलेजिटिमेट हुकूमत है। लेकिन हकायक क्या है? हकायक ये हैं कि इनके अपने सदर जो हैं कहते हैं कि आलमी साजिश के ऊपर इसी तरह जो उनकी ऑडियो लीक्स आ गई और जो मामला उभर के आगे उससे क्लियर है कि कोई आलमी साजिश नहीं है। तो अब मसला क्या है? मसला ये है कि एक आदमी की अना पे, उसकी ख्वाहिश पे वो कहे, वो ऑपोजिशन में बैठा हुआ है, वो कहे कि आर्मी चीफ ऐसा होना चाहिए है, इसको एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए है, फिर ये होना चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए। क्या ये जो पार्लिमानी जमहूरियत है ये इस चीज की इजाजत देती है कि आप जत्था लेके आएं और इन डिमांड्स को हुकूमत पे प्रेशर डाल के ये डिमांड्स मंगवा लें? और अगर वो कामयाब हो जाते हैं, हमारे पे प्रेशर भी डाल देते हैं, वहां 25 लाख बंदा ले आते हैं और हम प्रेशर में आके उनकी डिमांड्स मान लेते हैं, तो क्या ये नया सिलसिला नहीं शुरू हो जाएगा फिर के बाद में इलेक्शंस में कोई भी आ जाए इक्तदार में, फिर ऑपोजिशन जो है वो 4-5 लाख लोग लेके या चंद हजार लोग लेके डिमांड करना शुरू कर दे कि भाई हम समझते हैं कि जी ये इस हुकूमत पे आलमी साजिश है या ये करप्ट हुकूमत है, या कोई भी मसला बना के कोई भी एजेंडा लेके कि हम ये मानते हैं, हम इसको हकीकत समझते हैं, इस वजह से इस बुनियाद पे आप इलेक्शन करा लें। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान को रोकना इसलिए जरूरी है और ये डिमांड्स ना मानना बहुत जरूरी है क्योंकि पार्लिमानी जमहूरियत में इसकी गुंजाइश नहीं। अब लोग कहते हैं ये तो हम भी डिमांड कर रहे थे, हम भी कह रहे थे, हम कर रहे थे डिमांड, लेकिन हम ये नहीं कह रहे थे कि हम यरगमाल बना लेंगे इस्लामाबाद को, हम धरना दे देंगे। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है कि आपको अब ये जो एक तकसीम हो रहा है, ये एक जो डिवीजन फैलाई जा रही है, या मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इश्तियाल दिलाया जा रहा है, क्यों दिलवाया जा रहा है? 10 महीने बाद तो इलेक्शन है। आप ऑपोजिशन करें, 10 महीने बाद इलेक्शन में जाएं, आप पॉपुलर हुए, आप 2/3 लेके आप आ जाइएगा, नहीं पॉपुलर होंगे तो आप जो है हम आ जाएंगे। ठीक बात, आपकी बात बिल्कुल समझ आई। सही जफर अली शाह साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछें शाह साहब क्या फरमाएंगे? सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आपके सामने सारा सूरत हाल जो पाकिस्तान की है, क्या क्या रास्ता नजर आता है आपको? रास्ता तो जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है और जो क्राइसिस है, जो बुरान है, ये मौजूदा जो 13 जमातों की हुकूमत है, ये इसकी जिद जो है ये आगे नहीं चलने देती। ये वो लोग हैं जो कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त ये इनका मुतालबा यही था कि इंतखाबात कराए जाएं जी। वो इंतखाबात जिनके जरिए इमरान खान आया है वो इंतखाबात ठीक नहीं थे, वो धांधली थी, रिगिंग थी, ये वो वगैरह वगैरह। अब जब अगर इमरान खान मुतालबा करता है तो इनको परेशानी हो जाती है। ये मुझे नहीं समझ लगी क्यों ये उस वक्त इमरान ने क्यों नहीं करवाए? उस वक्त इमरान ने क्यों नहीं कराए? उस वक्त इमरान खान ने क्यों नहीं इलेक्शन कराया? क्यों करा था? तो अब ये क्यों करवाएं? क्यों इलेक्शन करा था? ये क्यों करवाएं? अच्छा छोड़, इस तरह मजा नहीं आएगा। मैं आपकी बात सुनता रहा हूं, अब आप ही सुने। अच्छा सुनाएं। तो ये कहना जी कि ये पार्लिमानी निजाम है, ये दुनिया के हर कोने में ये एहतजाज का निजाम है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी इसी इमरान खान के दौर में लॉन्ग मार्च कराची से लेकर इस्लामाबाद तक किया? वो लॉन्ग मार्च नहीं था जो पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने 1 छोड़ 2 दफा किया। क्या वो लॉन्ग मार्च नहीं था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कई दफा किया। ये इसलिए अब सिर्फ ये बात है मीर साहब के पीडीएम की जो जमातें हैं उन्हें बड़ा बिल्कुल दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो हम पिट जाएंगे। अब हम उनके साथ नहीं हैं।
اب ہم ان کو رد کر چکے ہیں. اب جبر سے، زبردستی سے، طاقت کے زور پر، حکومت کے زور پر، لالچ کے زور پر، تو اگر حکومت میں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ بھی ان کی خواہش یا خواب جو ہے وہ پورا نہ ہو سکے. اگر ملک کے ساتھ کسی کو ہمدردی ہے، اگر ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ ہمدردی ہے، تو براہ کرم آپ الیکشن کرا دیں. وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ کہہ رہا کہ مجھے آپ اقتدار دے دیں، مجھے اقتدار کی کرسی دے دیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں. ٹھیک بات، تاکہ ملک کی ٹھیک بات. فرق اب یہ ہے کہ عمران فوری الیکشن مانگ رہا ہے اور جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ جو ٹینیور پورا کرنے کے بعد، جو 7-8 مہینے کے بعد ہوگا، ہم الیکشن کرائیں گے. اس پوری صورتحال میں، اس پورے تنازع میں ملک کا کیا بنے گا، اور ہم آگے کس طرح کوئی رستہ وے آؤٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ ہم اس پر بحث کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین کرام، ہم نے اب سوال یہ کیا تھا کہ وے فارورڈ کیا ہے، کریں کیا. سارے مسائل تو آپ بیان کر رہے ہیں، وہ الیکشن مانگ رہے ہیں، وہ الیکشن ہی دے رہے ہیں، وہ آرمی چیف کے تقرر میں اپنی رائے مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل انلیگل ہے. اچھا پھر رستہ کیا ہے، کیسے چلیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم لانگ مارچ پہ آئیں گے، وہ کہتے ہیں الٹا کر دیں گے. اب انہوں نے گرفتاریاں بھی شروع کر دی ہیں. تو کیا تصادم کی اس فضا میں کوئی رستہ نکلتا ہے؟ یہ بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے جو ایکٹیویٹی شروع کی تھی وہ بڑی پازیٹیو تھی، لیکن وہ انٹرویو زیادہ دے رہے ہیں اور جو پس پردہ کام کرنا ہے وہ کام کر رہے ہیں. کیا بریگیڈیئر صاحب وے فارورڈ اب کیا پھر؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذکر نہیں کر سکا کہ لانگ مارچ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، جس طرح ہم ایک فضا دیکھ رہے بن رہی ہے کہ جی 16 اکتوبر کے الیکشن کے بعد اس کے نیکسٹ ویک لانگ مارچ کی ڈیٹ کی کال دی جا سکتی ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی سخت افراتفری. اور جس طرح محترم ظفر علی شاہ صاحب نے کہا، ہمارے اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں کہ اور انسرٹنٹی بڑھے گی، ملک میں کیوس، افراتفری اور بڑھے گی، حالات اور خراب ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کئی دفعہ بیٹھ کے سوچا کہ ماضی میں جو لانگ مارچز ہوئے تھے وہ اس کے رزلٹ کیا نکلا تھا. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لانگ مارچ تھی اینڈ نومبر 1992 اور ان کا اور نواز شریف صاحب کا اور اسحاق خان صاحب پریزیڈنٹ اسحاق خان کا بڑا ایک تناؤ چل رہا تھا. کورٹ نے بھی فیصلہ لیا تھا نواز شریف کے حق میں، بعد میں پھر بہت کھپ پڑ گئی تھی. تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ سافٹ انٹرونشن ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب آپ بھی گھر جائیں، پریزیڈنٹ صاحب آپ بھی گھر جائیں. اس وقت ہوا تھا اور کہا کہ 3 مہینے کے بعد پاکستان میں الیکشن ہوئے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن گئی تھی اینڈ وی ور بیک، ڈیموکریسی واز بیک آن ریلز. حالات ٹھیک ہو گئے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے. دوسرا، نواز شریف صاحب نے جب لانگ مارچ کی، پراپر اعلانیہ لانگ مارچ 2009 میں وہ جو جوڈیشری کی سپورٹ میں، تو گجرانوالہ پہنچے تو ان کو فون کال آ گئی کہ جناب افتخار چودھری صاحب ریسٹور ہو جائیں گے، بس آپ ادھر ہی روک دیں. تو لانگ مارچ رک گئی، افراتفری سے ہم بچ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ہو. دیکھیں میں ایک جملہ بولنے والا ہوں، یہ جو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی اور یہ جو کیوس ہے، یہ انسسٹینیبل ہے. اصولاً آپ کی بات صحیح ہے کہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو آج 10 مہینے بعد تو ویسے ہی الیکشن ہونے، اب تو 1 سال سے بھی کم ٹائم رہ گیا الیکشن ہونے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹی سوچتی ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم تیاری کریں، الیکشن موڈ میں جائیں، انتظار کریں. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا اور لانگ مارچ والا معاملہ کو ٹی ایل پی کے لانگ مارچ بھی بیچ میں اگر آ جاتی ہے، ایک افراتفری کا فضا ملک میں ہو جاتا ہے، تو میری اپنی سوچ ہے، میں ایز اے پاکستانی اس وقت میں میر صاحب چاہے آپ سافٹ انٹرونشن کریں، چیف جسٹس صاحب کریں، پریزیڈنٹ صاحب کریں یا کوئی اور کریں، اگر سافٹ انٹرونشن ہوتی ہے ملک کو مزید بدامنی سے بچانے کے لیے، ٹو پٹ ڈیموکریسی بیک آن ریلز، جس طرح 1993 میں ہوا تھا. آپ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اس وقت میر صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ آ جائیں، آپ آ کے ملک کو اس کرائسس سے نکالیں. آئی ول بی اے ویری ہیپی مین. افتخار صاحب آ جائیں، لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے یہ موجودہ صورتحال. جی افتخار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بریگیڈیئر صاحب نے یہ کہا کہ کوئی سافٹ انٹرونشن ہو اور بیک ٹو ڈیموکریسی لایا جائے ملک کو. جس طرح only hope for this country is مقامی حکومتوں کے انتخابات can save this country from another crisis. ورنہ جو کرائسس جنم لے چکا ہے یہ ختم نہیں ہوگا. کسی کے پلے میں کچھ نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب کے، نہ نواز کے، نہ آصف کے، نہ کسی کے کہ پرائسز کم ہو سکیں، غربت کم ہو سکے، خط غربت جہاں پہ کھڑا ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں، اسکول مل سکیں، ہاسپٹل مل سکیں. کچھ بھی نہیں مل سکتا. خواب یہ کچھ بھی کر لیں،
कोई 2/3 मेजॉरिटी भी लेके आ जाए, मैं 2/3 छोड़ो, मैं कहता हूँ सारी की सारी असेंबलियां की तमाम नशिस्तें भी जीत के आ जाए, वो मेरे लिए, आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये लुटेरों का एक निजाम है, ये सरमायादारों के हाथ में है, फिर सरमायादार है, फिर पेटी सरमायादार है, फिर रियल एस्टेट वाला है, फिर दुकानदार है। ये लुटेरे सारे इकट्ठे हुए हैं, ये कुछ 40-50 लाख के करीब हैं जो बाकी 21 करोड़ लोगों को लूट रहे हैं। इनकी लूट मार से बचने के लिए हमें मुकामी हुकूमतों का निजाम लाना होगा ताकि हम अपने निजामी ममलकत को खुद चला सकें। हुकूमतों के निजाम के लिए इलेक्शन हो सकते हैं जिस तरह सैलाब आया हुआ है, और वहां पे न कराएं, वहां पे न कराएं जहाँ सैलाब आया है। जरूरी नहीं कि आप सारे मुल्क के 7,000 यूनियन काउंसिल में कराएं, ये क्या लिखा हुआ है? ये आपके साथ हिंदुस्तान में सूबों के सूबे जो इलेक्शन है उनमें दिन लग जाते हैं, तो उसका ये मतलब तो नहीं होता कि वहां पे जमहूरियत खत्म हो गई है। वहां पे तो कई दिन लग जाते हैं, हफ्ते के हफ्ते लग जाते हैं इलेक्शनों में। तो ये बात कर लेने से नहीं है। असल बात है कि जो लुटेरे हैं वो लूट के खा रहे हैं, पानी वो बेचते हैं, तेल वो बेचते हैं, घी वो बेचते हैं, चीनी वो बेचते हैं, आटा वो बेचते हैं, मिर्चें वो बेचते हैं, नमक वो बेचते हैं, क्या चीज वो नहीं बेचते। और उनकी मुनाफली है और उनको पूछने वाला कोई नहीं है, सब रले हुए हैं। फौजी, अपना ब्यूरोक्रेट, सिविल ब्यूरोक्रेट, अपना अशराफिया के खानदान, जागीरदार लोग, और एक नई जो क्लास पैदा हुई है नौदौलतियों की, और ये जमीनों को बेच के खरबों रुपए हाथों कमाने वाले की, ये हमें लूट रहे हैं। इनकी लूट मार से अगर बचना है वफाक में, पाकिस्तान में, तो हमें पावर को डिसेंट्रलाइज करना होगा ताकि मसाइल वहां पे हल हों। कभी किसी के पास दवाई के पैसे हो तो दवाई को पैसे दे दे, वो फैसला करे कि उन्हें सड़क बनानी है या नहीं बनानी है, अगर बनानी है तो कौन सी बनानी है, टैक्स अगर इकट्ठा करना है तो कैसे करना है, टैक्स घर में नहीं ले जाना, टैक्स अवाम पे खर्च करना है। तो आई हैव ओनली वन लास्ट। ठीक बात जी। राना साहब आप क्या फरमाएंगे? देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत का जो रूह होती है वो ऑपोजिशन और हुकूमत की एक मिनिमलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप में होती है। वो क्यों नहीं है, ये हमें सवाल उठाना पड़ेगा, और वो इसलिए, वो पहले भी नहीं थी, जब इमरान खान इक़्तिदार में था तब भी नहीं थी। तो मसला जो है वो फिर वहीं आ जाता है घूम के कि भाई क्यों इलेक्शन कराएं, क्या वजह क्या है? आलमी साजिश हुई थी, वो तो साबित हो गया नहीं हुई थी, वो आपको साबित करना पड़ेगा ना, आपकी बातें करने से तो नहीं। फिर दूसरा क्यों कराएं? क्या आप पॉपुलर हो गए? क्या आपको लगता है आप बड़े पॉपुलर हैं इसलिए करा दें? तो कोई जवाब नहीं बनता ना। अब एक बंदे की जिद के ऊपर आप इलेक्शन करा दें तो नहीं हो सकता ये। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये जो कह रहे हैं, ये इनको है, राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, राइट ऑफ असेंबली है, राइट ऑफ स्पीच है, ये जलसे कर रहे हैं हर जगह, कोई नहीं रोक रहा है इनको। इन्होंने अगर F9 में आना है, वहां धरना देना है, दे दें। रेड जोन में क्यों आना है? रेड जोन की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान जब आया था वो रेड जोन में नहीं आया था, वो रुक गया था कश्मीर हाईवे के ऊपर, वहां आ जाए, हम भी उनको आने देंगे। तो कहने का मतलब ये, जब आप अनाउंस करते हैं कि हमने आना है, डी चौक में आना है, तो फिर हुकूमत ने अपना लाएमल बनाना है और वो बनाएगी और कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो समझ रहे हैं कि ये आएगा, रेला निकलेगा और पता नहीं उससे पहले ही जो है वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये इस तरीके से अगर हम जमहूरियत के अंदर जो है वो रद्दोबदल करना शुरू कर दें और ये ट्रेंड सेट हो जाए, तो फिर तो हम उक्का बेड़ा गर्क कर देंगे। और सॉफ्ट इंटरवेंशन को तो मैं रद्द करता हूं। ये सॉफ्ट इंटरवेंशन और हार्ड इंटरवेंशन ही हैं जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अब अदारों को अपने दायरा कार में रह के काम करना चाहिए, और ये रुकेगा काम तो आगे बढ़ेगा। और जो नो कॉन्फिडेंस मोशंस हैं वो एक आईनी हिस्सा है, वो आइन का पार्ट है, वो दुनिया भर में हो जाता है। कोई उसके ऊपर जो है लोग बीमार नहीं हो जाते कि भाई ये क्या हो गया, अब मैं इक़्तिदार वापस लूं, किसी भी तरीके से लूं। ये एक जमहूरियत का हिस्सा है, और आगे अगर इमरान खान के पास कोई जरिया है कि कोalition पार्टनर्स वो तोड़ सकते हैं, तोड़ लें, हुकूमत में आ जाएं। लेकिन इस तरीके से अगर आप मुल्क को चलाएंगे कि सॉफ्ट इंटरवेंशन भी आप करा लें। और एक और पॉइंट देखें, अभी इस वक्त $7.5 अरब आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स में पड़े, 6 अरब आपके कमर्शियल बैंकों में, $13.5 अरब पे रिजर्व्स ओवरऑल खड़े। अभी आप इलेक्शन में जाते हैं, 3 माह की केयर टेकर हुकूमत आती है, फिर 3 माह अगली हुकूमत आएगी सेटल इन होने में। 6 माह इन डिसीजन के इस मुल्क की मईशत को तबाह कर देंगे। हमने मुश्किल फैसले किए, आके मुल्क को हमने डिफॉल्ट से बचाया। अब हमारा हक है कि हम इसको स्टेबलाइज करें, हम इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। इस खौफ से
کہ سٹیبلائز نہ ہو جائے، اس خوف سے کہ ڈالر نیچے نہ آ جائے، اس خوف سے کہ میرا جو جھوٹا بیانیہ ہے وہ ایکسپوز نہ ہو جائے، وہ کہتا ہے الیکشن کرا دو. یہ اس چیز کو ہم نہیں قبول کرتے. آپ کی بات سمجھ آئی. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا کریں؟ یہ سارے کوئی بلدیاتی الیکشن کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ کہتا ہے سافٹ انٹروڈکشن ہو، کوئی کہتا ہے کہ ویٹ کریں. رانا صاحب اپنا میر صاحب پہلے بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بلدیاتی الیکشن اور بلدیاتی ادارے ایک الگ ٹیئر ہے اور وہ لوکل لیول پہ سڑکیں نالیاں ٹھیک کرتا ہے. یہ وہ کیا ویر صاحب آپ بتا سکیں گے کہ لوکل باڈی کے سسٹم کو بحال کر کے ان کے الیکشن، اور آج ہو بھی رہے ہیں، کراچی میں بھی ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے، اس کے اختلاف میں نہیں ہے ہم، نہ ہم اس کی مخالفت میں ہیں. کیا پاکستان کی کون سی یونین کونسل ہے جو کہ پاکستان کی فارن پالیسی بنائے گی؟ پاکستان کی کون سی یونین کونسل ہے جو ملک کی معاشی صورتحال ٹھیک کرے گی؟ دیکھیں ہر بات جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں دی ہوئی ہے. پوری دنیا میں ایک نظام ہے کہ ایک جو سینٹرل کسی ملک کی پارلیمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اپنے دائرہ اختیار ہیں، وہ آئین میں دیے ہوئے ہیں. اس کے بغیر کیوں آپ کی اکانومی آگے نہیں آ رہی؟ 6-7 مہینے تو ہو گئے ہیں ان کو آئے ہوئے. اور ابھی رانا صاحب بھی فرما رہے تھے اور میرے دوسرے کولیگ بھی کہ وہ جی عمران خان کہتے ہیں سازش ہے. سازش کہاں ہو گئی ہے؟ فیصلہ ہو گیا کہ کوئی نہیں ہوئی. یہ فیصلہ کہاں ہوا ہے جی؟ یہ بتا سکیں گے؟ اور یہی گریوینس ہے عمران خان کا یا پاکستان کے عوام کا. پاکستان کے آئین میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا دیا ہوا ہے، اس سے اختلاف نہیں ہمیں. کیا یہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی دنیا کی بڑی طاقتیں یا دنیا کی کوئی اور طاقتیں جو ہیں وہ کسی اور ملک کے اندرونی معاملات میں جا کر دخل دے دیں گی اور وہاں پر عدم اعتماد کروا دیں گی؟ ایسا کوئی کسی جگہ پر بھی نہیں ہے. اور میں عرض کر دوں بالکل دیانتداری سے کہ جو انٹریگ، جو سازش ہمارے ملک کے خلاف ہوئی ہے اور اس کے بل بوتے پر جو حکومت آئی ہے، اس سے یہ سٹیئرنگ ملک کا نہیں سنبھالا جاتا، نہ سنبھالا جائے گا. اور انتخابات ملک کے 22 کروڑ 23 کروڑ عوام کے لیے ہونے ہیں، اور 22-23 کروڑ عوام کو آپ فیصلہ نہیں کرنے دیتے. کہتے ہیں نہیں جی اس کی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے. اور رہ گئی بات لانگ مارچ کی، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کب عمران خان نے کس جگہ یہ اعلان کیا ہے جی کہ میں ڈی چوک پہ جاؤں گا؟ کسی جگہ بھی نہیں کہا اسے آج تک. ہم نے تو نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے. لیکن اس کا مارچ کرنے کا، احتجاج کرنے کا رائٹ ہے اس کا. اور آج وہ پورے ملک میں گھوم رہا ہے، پورے ملک میں اب پاکستان کے عوام کے پاس جا رہا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات کر رہا ہے، اکانومی کی بات کر رہا ہے، اور ڈیمانڈ صرف یہی کر رہا ہے ان طاقتوں سے جن طاقتوں نے یہ موجودہ رجیم جو ہے اوپر آ کر بٹھا دی ہے، جن کا کوئی رائٹ نہیں تھا اس کو اوپر بٹھانے کا. اب اگر وہ بٹھا دی ہے یا بیٹھ گئی ہے تو آپ خدا رہا تھوڑے سنجیدہ ہو جائیں، سیریس ہو جائیں. اگر آپ کو ملک اور ملک کے عوام سے اگر کوئی آپ کو دلچسپی ہے تو یہ کہ اپنے جرائم اور اپنے کرائم اور اپنا ٹرائل جو ہے اس کو معاف کرنا یا عدالتوں سے اپنے لیے ریلیف لینا، یہ پالیٹکس نہیں ہے. ٹھیک بات آپ کی بات مکمل سمجھ آئی. اب میں آگے چلتا ہوں اور کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلدیاتی الیکشن سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض یہ ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی، معاشی پالیسی، دوسری معاملے چلانے کے لیے جو ملک کی حکومت ہوگی وہ کیسے بنے گی. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو جو رائٹس ہیں وہ رائٹس ابھی اس کو ملنے چاہیے، الیکشن ابھی ہونا چاہیے یا الیکشن کچھ دیر کے بعد ہونا چاہیے، یہ تو مسئلہ ہے. لیکن جو طاقتیں ٹکراؤ تو نظر آ رہا ہے، یہ صاف ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، تصادم نظر آ رہا ہے. اس تصادم سے بچانا چاہتی ہیں سیاست کو، وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی. یہ سافٹ انٹرونشن کہتے ہیں فاروق حمید صاحب، کچھ کہتے ہیں سافٹ انٹرونشن اس کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کا حل یہی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کیا حل ہے. معلوم کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے ایک وقفے کے بعد. ناظرین کرام، جیسے ہوتا ہے آپ کی سیگمنٹ پہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ساری بات کو کنکلوڈ بھی کریں. برگیڈ صاحب، وے فارورڈ تو نظر نہیں آتا، سافٹ انٹرونشن لوگ مان نہیں رہے. اوکے، اگر سافٹ انٹرونشن نہیں مانے تو میں لفظ چینج کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سافٹ میڈیشن. لیکن یہ اگر نہیں ہوگی تو ملک اور بربادی کی طرف جائے گا. نمبر 2،
लोकल बॉडीज इलेक्शन, इस वक्त प्रॉब्लम हमारे इश्यूज जो हैं वो मैक्रो नेशनल लेवल के हैं। जैसे आपने भी कहा कि लोकल बॉडी के ऊपर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनकी प्रायोरिटी नहीं है लोकल बॉडीज इलेक्शन, क्योंकि वो सब एक पूरे ये जो इस वक्त मुल्क में एक अजीब सी हुकूमतों की प्रायोरिटी तो कभी भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं रहे, कभी नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं रहे? नहीं, गलत, क्योंकि वो पावर डिवॉल्व करनी पड़ती है। ये सारे फंड जो है एमएनए एमपी अपने पास रखना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने तभी तुमको बार बार पुश कर करके थोड़े बहुत लोकल बॉडीज इलेक्शन कराए। ये 2 साल से जस्टिफाइड ईसर साहब ये बड़े लगे होते हैं। मैं एक बात क्विकली कह दूं, इस वक्त सूरत हाल ये कि बार बार केपी गवर्नमेंट कह रही कि जी दे आर ऑलवेज बैंकरप्ट, पता नहीं वो किस तरह डे टू डे काम चला रहे हैं। वो कह रहे 6 महीने से हमें, जब से ये गवर्नमेंट आई है, हमें नेशनल वो जो फेडरल फंड्स है वो नहीं मिल रहे हैं। तो देखे ना इस किस्म की, वो एक जमाने में सिंध गवर्नमेंट ये कहा करती थी। नहीं, आपकी बात सही मैं आपकी तरफ आता हूं, दोबारा आता हूं मैं। इफ्तिखार साहब आप क्या कहते हैं? सर, झूठ का तो कोई सरपा होता नहीं है। 9 साल से हुकूमत करने के बाद वो डिफॉल्ट किसी के भी जिम्मे डाल दें, 9 साल में तारीख बदल जाती है अगर इंसाफ पर मबनी हुकूमत हो। ईमानदार, ऑनेस्ट, सादिक अमीन लोगों ने 9 साल हुकूमत की। क्या ऐसी बेहतरी आ गई जो 3 दूसरे सूबों में नहीं थी? झूठ पे मबनी खेल चलाया जा रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं अवाम के साथ, अवाम को धोखा दे रहे हैं, अवाम को बेवकूफ समझते हैं और बेवकूफ और बना रहे हैं। मैं इन सब से इस स्टेज के ऊपर नफरत करता हूं। ये नाकाम रहे हैं पाकिस्तान को गुर्बत से बचाने के लिए। ऑल ऑफ देम सियासतदान सारे नाकाम रहे हैं, तो क्या करें? नॉट सियासतदान ओनली, द ब्यूरोक्रेट, द सिविल ब्यूरोक्रेट, द आर्मी, द अशराफिया और तमाम लुटेरे। ठीक बात है। राणा साहब आप क्या कहेंगे इस बात को? मुख्तसर तौर पर बयान कीजिए, वक्त कम है। देखिए, 2 रास्ते हैं आगे बढ़ने के, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी। सियासी लोगों को आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा, जो मुल्की मफाद के फैसले हैं उन पे इकट्ठा होना पड़ेगा, उन पे सियासत नहीं करनी होगी। ठीक है। जिस तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जब बात आती है तो इसकी छोटी मिसाल ये कि भाई जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस नुकसान कर रही हैं, 75 साल से नुकसान कर रही हैं, उनको हम नहीं संभाल सके, उनको मिलकर फैसला कर लें कि उनको आपने पाकिस्तान की हुकूमत से अलहदा करना है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मिलके आपस में किस तरीके से जमहूरियत को चलाना है और आपस में जो है वो मिनिमलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप ऑपोजिशन हुकूमत का, अगर ये तसादम की फजा रहेगी, अगर आप मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे, अगर आप मीर साजिद, मीर जाफर की बातें करेंगे, मीर सादिक, मीर जाफर की बातें करेंगे, अगर आप ये इंतशार की बातें करेंगे, तो ये जमहूरी अमल जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये एक बात सिर्फ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि इन दोनों चीजों में नेशनल एक्शन प्लान को भी शामिल कर लिया जाए तो दैट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग टू सर्वाइव द कंट्री। ठीक है, इफ्तिखार साहब की ये राय है। शाह साहब आप क्या फरमाते हैं? वक्त कम है क्योंकि इसलिए चाहता हूं कि जल्दी से आपकी बात भी सुनूं। एक जुमला मैं कहूंगा। पीर साहब, बिल्कुल मेरी भी अर्ज यही होगी और आपके प्रोग्राम का भी वक्त कम है और उसमें इतनी बात नहीं की जा सकती, और अदरवाइज कौम और मुल्क को संभाला देने के लिए भी वक्त बहुत कम है। ये विजडम प्रिवेल करनी चाहिए पूरी कौम के जो लीडर्स हैं मुख्तलिफ जगह पर बैठे हुए, और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में तो इख्तलाफ राय होगा। ये कैसे आप सियासतदानों को कहते हैं कि आप इकट्ठे बैठ जाएं तो वो कर लें? डेमोक्रेटिक सिस्टम में इख्तलाफ राय होगा। हमारा आइन हमारे पास है, ठीक बात है, लेकिन अब हम क्या करें? हम क्या करें? आप सीधा यही करेंगे, मुल्क में इंतखाबात कराएं। आपकी असम्बली इस वक्त जो है, मेरी बात सुने, जहां से हुकूमत निकलती है, असम्बली जो है उसमें टोटल वो हुकूमत बैठी है जिसने टोटल वो पार्टी बैठी है जिसके पास टोटल 50-60 सीटें हैं, और जो मेजॉरिटी पार्टी वाले हैं वो बाहर धक्के खा रहे हैं। वो इस तरीके से, और आपकी पार्लियामेंट लॉजिस में बैठे हुए हैं, वो पार्लियामेंट लॉजिस खाली नहीं कर रहे ना, वो खाली कराए ना जी। वो मैं कोई पार्लियामेंट की लाजिस जो है वो मुल्क के सिस्टम में नहीं है, पार्लियामेंट मुल्क के सिस्टम में है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर 12 आदमी बैठे होते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यस, चार्टर ऑफ इकोनॉमी यस, लेकिन इनिशिएटिव आना चाहिए फ्रॉम द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये ना हो
کہ 2015 کا جو سانحہ APS تھا 2014 میں ہوا تھا سانحہ APS، اس نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، سب سول ملٹری سب ٹاپ ہیڈ تھے، سب ایک ٹیبل پہ آ کے 2 دن بیٹھے رہے اور وہاں سے پھر نیشنل ایکشن پلان نکلا اور بہت کوئی. تو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ملک کے ساتھ سانحہ ہو جائے کہ اس وقت ہم کہیں کہ ہم پہلے بیٹھ جاتے ہیں تو بہتر نہیں. صاحب بھی بات کر رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، سب ڈرتے ہیں کہ ملک میں کوئی سانحہ نہ ہو جائے، سب ڈرتے ہیں کہ ملک کو صحیح رستے پہ لے جایا جائے، سب ڈرتے ہیں کہ ملک کی معیشت تباہ حال ہے، سب ڈرتے ہیں کہ سیاست جمہوریت کی پٹری پر چڑھی ہوئی نہیں ہے، پرابلم رستے میں آ رہے ہیں. ایک پارٹی کہتی ہے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں چور و چکے ہیں، دوسری پارٹی کہتی ہے ان کو کیا اختیار ہے کہ ہم سے لیکچر مانگے یا آرمی چیف کا تقرر مانگے. ایسی صورت میں رستہ کون نکال سکتا ہے؟ سافٹ انٹرونشن ہم چاہتے نہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس سے کچھ توقعات تھی وہ بھی پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی، تو رستہ کیا ہوگا؟ کوئی رستہ آنا چاہیے، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے. الیکشن اس کا رستہ ہے تو وہ الیکشن ہونے چاہیے، اور اگر الیکشن کا انتظار رستہ ہے تو وہ انتظار کرنا چاہیے. معیشت بہت خطرے میں ہے، ملک کی سیاست بہت خطرے میں ہے، جمہوریت بہت خطرے میں ہے. خدا پاکستان کو سلامت رکھے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.